أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. عام طور پر لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام بس نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ عقائد عبادات صرف یہی کچھ ہے. یہ خاص طور پر مغالطہ کون دیتے ہیں؟ وہ بے دین قسم کے شاطر لوگ جو لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. علمانی لا دین جو چاہتے ہیں کہ زندگی جیسے چاہیں گزاریں، اس میں دین کا عمل دخل کیوں؟ اور وہ ساتھ ہی یہ جملہ بھی لگا دیتے ہیں کہ دین میں ہے کیا؟ جب دیکھو نماز روزہ، جب دیکھو عقیدہ عقائد یہی کچھ ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام دین کامل ہے، ہر اعتبار سے مکمل دین، نظام حیات ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے اور میاں بیوی کے تعلقات نہیں بتاتا. ایسا نہیں ہے کہ یہ عقائد کے مسائل بتاتا ہے لیکن اموال کے مسائل نہیں بتاتا. دین ہر چیز بتاتا ہے. اگر کسی مسلمان کو اللہ رب العزت کے ارشاد پر بھی ایمان نہ ہو تو وہ مسلمان ہی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ کہے مکمل کر دیا اور کوئی بد باطن اٹھے اور کہے کہ نہیں جی نماز روزے کے سوا اس میں ہے کیا؟ کتنی بڑی غلط فہمی، بلکہ مغالطہ دہی ہے. غلط فہمی تو ہوتا ہے کہ آدمی خود انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، یہ انڈرسٹینڈ کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر چیز، زندگی کے پورے نظام کو ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چھوٹی بڑی چیز بتائی ہے. کئی دفعہ یہ بات میں یہاں ذکر کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو بول و براز کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ پیشاب پخانہ کے آداب کیا ہیں. اسلام کے علاوہ یہ آداب آپ کو کسی دوسرے ملت، کسی دوسرے دین، کسی جگہ نہیں ملیں گے. حدیث کی کتابوں میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باتھ روم میں جانا ہے کیسے، نکلنا ہے کیسے، کیا دعا مانگ کے جائیے، کیا نکل کر دعا مانگیے، کیسے بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے. یہ ساری چیزیں انتہائی پرائیویٹ اور بنیادی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی بتائی ہے. حتیٰ کہ وہ مشہور واقعہ یہودی کہتا ہے
انا صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، حضرت تمہارا نبی تو تمہیں بول و براز کا انداز بھی سکھاتا ہے۔ تو صحابی نے کہا صحیح بات یہ ہے، ہمیں کوئی اس پہ کوئی شرم نہیں، ہمیں فخر ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بول و براز کے آداب کیا ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھلائے۔ اور یہ معروف ہے کہ عہد جاہلیت میں لوگوں میں کوئی ادب آداب نہیں تھا، کہیں بھی بیٹھ گئے، پیشاب کرنے لگ گئے، کہیں بھی کپڑے اتارے، نہانے لگ گئے، کسی قسم کا کوئی ادب آداب نہیں تھا۔ اسلام آیا اور اس نے آ کر باریک سے باریک مسائل، انتہائی داخلی پرائیویٹ مسائل، انتہائی ذاتی مسائل تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے سامنے آ گئے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس میں نماز روزے کے سوا ہے کیا، نماز عبادات نہیں، اس میں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن اور ہر لمحہ کے آداب موجود ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی۔ حکومت کرنا ہے اسلام سے سیکھو، لیکن اسلام سے سیکھیں گے تو حکومت کرنی پڑے گی، مار داڑ پھر نہیں ہوگی۔ جج بننا ہے تو اسلام سے سیکھو، پھر عدل کرنا پڑے گا، چاہے اپنی بیٹی کا ہاتھ ہی کیوں نہ کاٹنا پڑے۔ آپ کو جرنیل بننا ہے، اسلام سے سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے انسان جن کو شیر خدا کہا جاتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میدان جہاد میں ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہمت پکڑتا۔ اتنے شجاع اور بہادر جرنیل۔ خاوند کیا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ باپ کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ شوہر کیا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ کسی بھی چیز کو چاہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، تمہارے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ دوپہر کو سورج سر پر ہو اور آدمی کہے کہ سورج نہیں تو کچھ سورج کا قصور ہے؟ اسلام وہی سورج ہے، دوپہر کے وقت سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ اگر کوئی اس کی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس بدبخت کا اپنا قصور ہے۔ آج یہ بات بڑے زور شور سے کہی جا رہی ہے، جی اسلام میں ہے، اور یہ بات بہت عرصہ پہلے ایک شخص نے کہی تھی کہ اسلام فرسودہ دین ہے۔ اسلام فرسودہ دین ہے، آج کے موجودہ ترقی یافتہ دور کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ترقی یافتہ دور کو کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں؟ بھوک ناچ رہی ہے دنیا میں، بھوک کا دیو اپنا منہ پھاڑے کھڑا ہے۔ جاؤ پیچھے فرسودہ دین کی طرف تو آپ کو معلوم ہو کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اور خاص طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ، جن کو خلیفہ راشد خامس، 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں مصر سے، جزائر سے، تیونس سے، لیبیا سے اور مختلف ممالک سے زکوٰۃ اکٹھی ہو کے اتنی آ گئی، مکہ مدینہ کے لوگوں میں سے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ اس بے شمار زکوٰۃ کے مال سے بے شمار غلام خریدے اور آزاد کر دیے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے پیسے کا مصرف ہے نا، وَفِي الرِّقَابِ، 8 مصرف جو سورہ توبہ میں بتائے گئے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 اور مصارف ہیں 8، ان میں وَفِي الرِّقَابِ، گردنوں کو آزاد کرنے، غلاموں کنیزوں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ جتنا مال آیا تھا غلام کنیزیں خریدی اور ان کو آزاد کر دیا۔
ہمارا فرسودہ دین یہ ہے جس دین میں بھوک نہیں رہی، جس دین میں کوئی خوف خطرہ نہیں رہا، ہر طرف امن و امان، ہر طرف سکون اور چین، کہیں کوئی پریشانی نہیں، کہیں کوئی خطرہ نہیں۔ آج کیا لے کے تم چل رہے ہو جس کے نتیجے میں کہہ رہے ہو کہ اسلام میں کچھ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ مال جو ہے وہ کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ بزنس، تجارت، کاروبار، بیع شراء، ہماری زندگی میں آج شاید سب کچھ یہی ہو کر رہ گیا ہے۔ خرید و فروخت، کھانا پینا، بزنس، تجارت، ہم سمجھتے ہیں کہ بس کماؤ 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 اور کھاؤ اور جاؤ۔ ایک جانوروں کی سی زندگی اختیار کر لی ہم نے کہ دین کا تصور درمیان سے نکال دو، جس طرح بھی ممکن ہو کھاؤ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں اس کے لیے بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ اسلام کا ہر نظام مکمل، خاندانی نظام دیکھیں، جتنی تعلیمات خاندانی نظام کی اسلام میں ہے، ان کے یہاں تو خاندان ہوتا ہی نہیں نا، ان کے یہاں تو باپ نہیں ہوتا۔ آپ جا کے وہاں دیکھیے، باپ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں باپ کون ہے، کسی کا پتہ نہیں کہ ماں کون ہے، دنیا میں کیسے آیا۔ لیکن اسلام کا خاندانی نظام اتنا مضبوط ہے کہ آج سے لے کے لوگ صحابہ کرام تک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک شجرہ جاننے والے موجود ہیں۔ اپنی آج کی کتاب بخاری شریف مثلا لے لیں، عالم اپنے سٹیج پہ بیٹھ کے اپنے سے لے کے بخاری شریف تک، امام بخاری تک اپنا نسب لے کے جا رہا ہے کہ میں نے کن سے سنا، انہوں نے کن سے سنا، انہوں نے کن سے سنا، امام بخاری تک۔ اور امام بخاری کے آگے کہیں 3 ہیں، کہیں 4 ہیں، کہیں 5 ہیں جو اور حلقے ہیں۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہمارا دین تو اتنا مضبوط ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا دین نہیں۔ اور جو اخلاقی تعلیمات مال کے بارے میں اسلام میں ہیں، وہ بھی کسی دوسرے دین میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مال کمانا جائز ہے، لیکن حلال طریقے سے۔ مال کمانے کو اسلام نے منع نہیں کیا، کماؤ جتنا چاہے کماؤ۔ حضرت عثمان غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے سامنے، اور وہ اپنا مال لالا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی بھر رہے ہیں، اور آپ جھولی میں مال کو ہاتھ میں ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کرے گا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ سیدھا جنتی ہے۔ پیسہ تھا تو یہ پیسہ دیا، پیسہ ہی اگر نہیں ہے تو آپ تو اپنے دین کی خدمت نہیں کر سکتے نا۔ پیسے کی برکت سے آپ اپنے اہل و عیال کو، دوست و احباب کو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے دین کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن پیسہ کمانے کو وسیلہ، دولت کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے، غرض و غایت اور مقصود نہیں کہ دولت کمانا ہمارا مقصد ہے، نہیں۔ دولت کمانا وسیلہ ہے جنت پانے کے لیے۔ اور جن لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا وہ کما گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اور اس جیسے بے شمار صحابہ کرام ہیں، اپنے مال کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ جب اسلام کی بات آئی تو سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مال وسیلہ ہے، غرض و غایت نہیں، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے مقصد کو پانے کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے۔ پہلی بات، اور یہ جو اسلام بتا رہا ہے
یہ کسی دوسرے دین میں یہ بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بندے کے پاس مال امانت ہے، مال بندے کا نہیں ہے۔ مال کس کا ہے؟ یہاں بڑا مشہور ہے المال مال اللہ، یہ مال تو اللہ کا ہے اور اللہ نے ہمیں دیا کہ اس کو استعمال کرو، فائدہ اٹھاؤ، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ ہم نے کہا کہ لوگوں کو پہنچے نہ پہنچے، اب ہمارے پاس تو آئے۔ مال اللہ کا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ مال جو ہے یہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے تمہیں اس مال میں خلیفہ بنایا ہے کہ اس مال کو استعمال کرو۔ اور جن لوگوں نے یہ بات سمجھ لی، ان لوگوں کے واقعات تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو سمجھا، اس پر عمل کیا۔ ایک اعرابی بدو جنگل میں صحرا میں بکریاں چرا رہا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ کس کا ہے؟ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں اللہ کی ہیں، میرے پاس ہیں۔ پہلے کیا کہا؟ یہ بکریاں اللہ کی ہیں لیکن اس وقت یہ بکریاں میرے پاس ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے نہ صرف مدینہ والوں کو، مکہ والوں کو، شہروں والوں کو، بلکہ جنگل بیابان میں رہنے والے گڈریے، ڈریا سمجھتے ہیں نا، بکریاں چرانے والے کو گڈریا، یہ کوئی ایسا گالی والی نہیں ہے، ان کا ایک نام ہے گڈریا۔ بکریاں چرانے والے، ریوڑ چرانے والے گڈریے کو معلوم ہے کہ یہ مال میرا نہیں، یہ مال اللہ کا ہے، لیکن میرے پاس۔ میرے پاس کیوں ہے؟ میں خود بھی فائدہ اٹھاتا ہوں اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہوں۔ یہ تو بہت پرانی تاریخ کی بات ہے۔ ابھی حال ہی میں یہاں سعودی عرب کے اندر بعض علماء نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ ہم نے ایسے جاتے ہوئے صحراؤں میں، یہاں تو ظاہر ہے کہ صحراؤں میں گاڑیاں جا رہی ہیں، بڑے بڑے لمبے صحرا، لک و دک صحرا آ جاتے ہیں جہاں نہ آگے نہ پیچھے کوئی شہر، کوئی گاؤں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ دیکھا کہ آدمی بکریاں چرا رہا ہے، اسے کہا کہ یہ ایک بکری ہمیں دے دو، ایک بکری ہمیں دے دو اور پیسے لے لو۔ اس نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ کہنے مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو یہاں کا موجودہ بدو کہہ رہا ہے کہ مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا، میں یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اور بندے کو اس میں ملازم رکھا گیا۔ اگر یہ کہیں تو شاید تھوڑی تکلیف ہو، جیسے بڑی کمپنیاں، بڑے مالدار لوگ اپنے مال کو بڑھانے، اس میں بزنس کرنے کے لیے لوگ رکھتے ہیں نا، وہ جو امپلائی ہیں وہ اپنا فائدہ بھی کر رہے ہیں اور مالک کا بھی، اس کو بھی دیتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ مال بندوں کو دیا ہے کہ اپنا فائدہ کرو، اپنے اہل و عیال کا، دوست و احباب کا فائدہ کرو، اور اللہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ کبھی کبھی آتا ہے کہ لو جی دوستوں کو تو دے دیا، فائدہ ہوا، اللہ کا اس میں کیا؟ اللہ تو قرض طلب کر رہا ہے، اللہ قرض طلب کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آیت موجود ہے۔ اور اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ یہی اپنے لوگوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، عزیزوں کو، قرابت داروں کو، ان کو قرض دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ کو قرض دینے والی بات ہے۔ آج تم یہاں پیسہ قرض دو گے، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔
اللہ رب العزت نے ہمیں مال پر سانپ بن کے بیٹھنے، ملازم کیا کمپنی کے مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اوپر بیٹھا ہوا ہے، جب چاہے کھینچ سکتا ہے۔ یہ تو ایک دنیا داری ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا، اور ہماری تو سب کی کیا پوری کائنات کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس ذات کا احسان دیکھیں کہ اس نے پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک، آج گھر میں جا کے پڑھیں ذرا، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کہا زمین و آسمان، بر و بحر، ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی۔ زمین سے پھل نکلتے ہیں، زمین سے سبزیاں نکلتی ہیں، زمین سے پھول نکلتے ہیں، سب کچھ تمہارے لیے۔ اور بندہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ بندہ اللہ کے لیے۔ یہ ساری دنیا کہاں؟ تمہارے لیے، اور تم میرے لیے صرف۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پہلی بات یہ کہ مال وسیلہ ہے، غرض و غایت اور مقصد نہیں۔ دوسری بات یہ کہ مال اللہ کا ہے، ہمیں اس مال پر خلیفہ بنایا گیا ہے، ہمیں اس مال پر ملازم رکھا گیا ہے۔ کھاؤ بھی، لوگوں کو بھی کھلاؤ، اور آخرت کی بھی سوچو۔ اور تیسری بات یہ جو میں نے پہلے شروع میں ذکر کی کہ مال کمانا جائز ہے، چاہے کوئی کتنا کمائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے ہو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ قمار، جوا، سود، رشوت، لوٹ کھسوٹ، چوری، ڈاکہ کسی بھی طریقے سے اکٹھا کر لو، نہیں۔ مال کماؤ لیکن جائز اور حلال طریقے سے کماؤ۔ اور اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن محشر کے میدان میں جو امتحان ہے، وہ کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اس امتحان میں کچھ 3-4 سوال ہوں گے۔ لا یزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، جب تک 4 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے گا، تمہارے پاؤں محشر کے میدان سے ہلنے نہیں پائیں گے، وہیں جواب دینا ہوگا کھڑے کھڑے۔ ان عمرہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں 50، 60، 70، 80، 90، 100، 125 سال عمر دی تھی تو کیا کیا؟ اتنی لمبی عمر تمہیں دی، اس عمر کے دوران تم نے کیا کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، عمر کا پھر ایک خاص حصہ جوانی ہے، تمہیں جوانی دی، جوانی میں کیا کیا؟ جوانی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بڑا اسپیشل کیا ہے۔ سورہ کاف میں جو اصحاب کاف ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، کچھ نوجوان اللہ کی ذات پر ایمان لیا۔ فِتْيَةٌ، فتن، جوان، یہ نہیں کہا کہ کچھ لوگ، کچھ نوجوان تھے۔ اللہ رب العزت نے کیسے خاص طور پر اس کا ذکر کیا، اور اسی عہد جوانی، عہد شباب کے بارے میں اسپیشل عمر میں سے سوال ہوگا کہ جوانی میں تم کیا کرتے رہے ہو، کیا کھیل کھیلتے رہے ہو، کیا کارنامے سر انجام دیتے رہے ہو۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں علم دیا تھا، اس میں تم نے کیا کیا؟ تمہارے پاس جتنا بھی علم تھا، یہ ضروری نہیں ہے نا کہ ہر کوئی آدمی کسی یونیورسٹی کا فارغ ہو، لیکن میرے خیال میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے یہ معلوم نہ ہو کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے،
حج اگر اللہ توفیق دے تو فرض ہے. کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ نہ جانتا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں علم تو ہو گیا کہ یہ فرض ہے. اب بتائیے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں، زکوٰۃ والوں کے بارے میں تو پتہ نہیں چل سکتا نا. نماز والوں کا تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں اور مسجد میں کیا ہوتا ہے. اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے جامعہ سے سند کیوں نہیں لی، یہ پوچھے گا کہ تمہیں جو علم ملا اس پر تم نے کیا عمل کیا. مولوی خاص طور پر قابو آ جائیں گے. اور اگلا سوال جو اصلاً ایک ہے، بلکہ اصلاً دو ہیں لیکن وہ ایک میں سمائے گئے ہیں، 4 کی بجائے پھر 5 سوال بن جاتے ہیں. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ. بندے سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے وہ مال کہاں سے کمایا. جوا کھیلا، لاٹری کھیلی، رشوت لی، سود لیا، چوری کی، ڈاکہ مارا، یہ پیسہ کہاں سے لیا؟ اللہ رب العزت پوچھے گا. اور پھر صرف کما لینا، حلال طریقے سے کما لینا ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس مال کو خرچ کہاں کیا. مال کما لیا اور پھر اسے خرچ کہاں کیا. ہمارے یہاں خرچ کرنے کے لیے جائز، صحیح اور شرعی مصارف موجود ہوتے ہیں، نہیں خرچ کرتے. اور ناجائز، صریحاً حرام، اللہ اور رسول کی طرف سے ممنوع جگہ ہیں، وہاں ہم پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. قیامت کے دن اس بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تمہیں پیسہ دیا تھا تو تم نے اس کا کیا کیا. اگر کوئی مال حلال کما لیتا ہے تو پھر اب چوتھی بات جو اس میں ہے وہ کون سی ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے؟ وہ ہے زکوٰۃ. اگر تمہارا جی نہیں چاہتا کہ فقیروں کو کچھ دیں، جی نہیں چاہتا کہ رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، نہیں خرچ کرتے، نہیں کرتے، کہیں بھی نہیں کرتے، تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ اپنے پورے پیسے کا، مال کا، پراپرٹی کا حساب کرو اور اس کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دو. یہ فرض ہے. اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. وہ حدیث جبریل جو بڑی مشہور حدیث ہے، انسانی شکل میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، سوال کیے، ان میں یہ بھی ہے کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں جو 5 ارکان اسلام کہلاتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کا رکن، زکوٰۃ ایک فریضہ، اپنی مرضی سے نہیں، اب گن کر اچھی طرح شمار کریں، گنیں آپ کے پاس گھر میں سونا کتنا ہے. ہمارے یہاں بڑا عجیب حال ہے، آج تک بھی سوال آتا رہتا کبھی نہ کبھی. کہیں گے جی ہمارے یہاں ہم نے 7 تولے ایک بیٹی کے لیے، 7 تولے دوسری کے لیے، 2 3 4 بیٹیاں اگر گھر میں ہیں تو 40-50 تولے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. کہا جی یہ تو ہم نے بیٹیوں کے لیے رکھے ہیں، ہماری بیوی کا بھی 7 تولے. سارے 7 تولے کسی کا نہیں. ساڑھے کیوں نہیں کر رہے؟ اتنا جب ہے تو پھر 7.5 بھی کر لو. نہیں، بیوی کا بھی اتنا، ہماری اماں کا بھی 7 ہی تولے ہے. برابر بیلنس رکھا ہوا ہے. اور چیٹنگ کس کو کر رہے ہیں؟ کس کے سامنے ہیں آپ؟ یہ باس نہیں، کمپنی کا مالک نہیں، کائنات کا مالک ہے جس نے یہ مطالبہ کیا ہوا ہے کہ اپنے مال کا حساب کرو، 40واں حصہ نکالو. بیٹی شادی ہو جائے، اپنے گھر میں چلی جائے، اس کی زکوٰۃ ساری تمہارے سر سے اتر گئی، ختم. وہ دے یا اس کا شوہر دے. بیٹی تمہارے گھر میں ہے اور تم خام خواہ اس کے پھر ایک بیلنس بیٹے کی تعلیم کے لیے. اب بتاؤ تم دو گے کیا؟
زکوٰۃ کس کی نکالو گے؟ کچھ تمہارے بیٹوں کی تعلیم کے لیے، کچھ تمہاری بیٹیوں کی شادی کے لیے، کچھ تمہارے کھانے پینے کے لیے۔ اسلامی نظام زکوٰۃ کے ساتھ تو تم نے کھیل شروع کر دیا ہے، کھلواڑ بنا لیا۔ سونا چاندی، کیش، اور اگر کسی نے کوئی قرض لینا ہے وہ یہ ساری چیزیں جمع کرے۔ جتنی دکانیں خرید و فروخت پہ رکھی ہوئی ہیں ان کی قیمت لگائیں، ملگیاں۔ جتنے فلیٹ خرید و فروخت کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کی بھی قیمت لگائیں۔ جتنے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں اور کمرشل پلاٹ، کمرشل نیت سے مہنگے ہوں گے تو بیچیں گے، ان کی بھی قیمت لگائیں۔ اب ایک چیز بچتی ہے اور وہ ہے جو آپ نے کوئی قرضہ دینا ہے۔ یہ بھی تو ہے نا کہ آدمی کروڑ پتی، ارب پتی، ملینر ہے، لیکن اس نے کسی کو کچھ دینا بھی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے یہاں بہانے بنائے جاتے ہیں زکوٰۃ کو روکنے کے، بہانے بنائے جاتے ہیں قربانی، سال کے بعد ایک جانور کی قربانی پورے گھر پر، اس کو روکنے کے لیے بہانے بنائے۔ یہ ہم مقروض ہیں۔ پوچھو کہ قرضہ کس لیے لیا تھا، کب لیا تھا؟ یہ پلازا خریدا تھا، اب اندازہ کریے، یہ پلازا خریدا تھا، اس کے لیے ہمیں اتنے ملین کا قرضہ لینا پڑا۔ پہلے نمبر پہ حرام طریقے سے قرضہ لیا، بینک سے لیا ہوا ہے، جو سود ہے، حرام ہے۔ اور پھر ٹھیک ہے بھائی، تم نے قرضہ لیا ہے تو یہ تمہارے پاس اس سے زیادہ پیسے کا پلازا موجود ہے۔ قرضہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اگینسٹ آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ مقروض آدمی ذہن میں رکھیں، ہمارا آدمی اپنے آپ کو مقروض بنا کے قربانی نہیں دے رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے۔ قربانی کے لیے 500-700 ریال لگے تو اس سے جان چھڑا رہے ہیں، اگلے دن ہی اپنے گھر میں کوئی ایونٹ آ جائے تو ایونٹ وہ بیٹے کی برتھ ڈے آ گئی ہے، لاکھوں نکل جائیں گے، لیکن 500 کا بکرا دینے کے لیے ہم مقروض ہیں۔ قرضہ اصل کیا ہے کہ آپ پر مثلا مجھ پر 10,000 ریال قرضہ ہے، اور اس 10,000 کو ادا کرنے کے لیے میرے پاس نہ ذاتی مکان ہے، نہ کوئی پلاٹ ہے، نہ کوئی کچھ ہے، یہ ہے قرضہ۔ میرے پاس 5-7 پلاٹ بھی ہوں، 5-7 فلیٹ بھی ہوں، اپنا ذاتی بڑا مکان ہو، اور میں نے کسی کو 10-5 ہزار یا لاکھ دینا ہے، یہ کوئی قرضہ نہیں ہے۔ صرف وہ قرضہ جس کے اگینسٹ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے وہ نکال دیجیے۔ اب یہ جو حساب نکلے گا اس میں سے 40واں حصہ 2.5%، 1000 میں سے 25، لاکھ میں سے 2.5 ہزار۔ 2.5 ہزار کہتے ہوئے بھی کافی لگتا ہے، لیکن دوسری طرف ذرا دیکھیں، اس 2.5 ہزار پر اللہ نے دیا کتنا ہے ہمیں؟ 1 لاکھ۔ 97.5 کہا تم جانو تمہارا کام جانے، 97.5 لاکھ، 97.5 ہزار، اور صرف 2.5 ہزار ہمیں، وہ 2.5 ہزار بڑا لگ رہا ہے 97.5 سے کہ یہ لوگوں کو دے دیں۔ اللہ رب العزت کی طرف یہ فریضہ ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور 5ویں بات جو مال کے سلسلہ میں، یہ چند ایک صرف پوائنٹس ہیں، جبکہ باتیں تو بہت ہیں نا، اسلام کا مالی نظام بہت بڑا نظام، لیکن 5ویں چیز یہ ہے کہ بندہ استعفاف، عفت اختیار کرے۔ ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، گھر میں مال دولت ہر قسم کی ریل پیل ہے، لیکن چوک پہ کھڑا ہے۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ اچھا بلا مال گھر میں موجود ہے، چوک پہ کھڑے مانگ رہے ہیں، مسجد میں مانگ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کہہ رہے تھے بیچارے کہ لوگ بار بار مانگتے ہیں
اور انداز ان کا ایسا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ محتاج ہیں، اگر ہم ان کو نہ دیں تو کہیں گناہ تو نہیں ہوگا، ہے نا؟ آدمی کو دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ دیکھو ایک آدمی ہے، اس نے ایک معذور قسم کا 2-3 بالشت کا بچہ اٹھایا ہوا ہے، سوکھا ہوا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا کوئی ڈمی ہے، وہ کیا ہے، لیکن وہ مسلسل یہی کام کرتے ہیں۔ آج یہاں، کل دمام میں، پرسوں قطیف میں، ترسوں جبیل میں، اس کا کام ہی یہ ہے۔ اگر اس طرح کے آدمی کا پتہ چل جائے کہ یہ گداگر ہے، یہ بھکاری ہے، اس آدمی کو بالکل نہ دیں، اس کو ڈسارٹ کریں، کیونکہ آپ اس کو بھی دیں گے اور ممکن ہے کہ اس کو آپ نے دے دیا اور جو صحیح مستحق ہے وہ بیچارہ رہ گیا، کیونکہ وہ ہر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ مال کو جمع کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی، الا یہ کہ کوئی ناک کو ناک تنگ آ جائے تو اسے اجازت ہے کہ وہ سوال کر لے، اور ہمارے دین نے تو اس سلسلے میں سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آنے دی، کہا کہ تم خود زکوٰۃ نکالو، فقراء مساکین کو دو، تمہاری طرف ہاتھ اٹھانے والا ہوئی کوئی نہ۔ اور واقعات ہمارے بتا رہے ہیں کہ واقعی پورے ملک اسلامی میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، تاریخ ہماری شاہد ہے۔ جس کو کہتے ہیں کہ یہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے، اس دین میں اسلامی نظام، اسلامی مالیاتی نظام اتنا مضبوط گزرا ہے کہ کوئی فقیر نہیں تھا، محتاج نہیں تھا، کسی کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ استفاف، اپنے آپ کو مانگنے سے، گداگری سے، بکاری بننے سے بچا کے رکھے، اور اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس قسم کے کام سے بچا کے رکھتا ہے، اللہ اسے یقیناً بچا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عفت اختیار کرنا چاہے اللہ اسے عفیف بنا دے گا، جو بچنا چاہے اللہ اسے بچا دے گا۔ کوئی آدمی بچنا ہی نہ چاہے تو پھر بیل مجھے مار والی بات۔ اور یہ ہماری تاریخ میں ایسے واقعات بہت سارے موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ آپ کے سامنے مواخات کا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، جاتے ہی جو ضروری کام تھے، مسجد نبوی کی تعمیر کی، اسلامی بازار قائم کیا، اور انصار و مہاجرین کے مابین مواخات کی، اور یہود اور دیگر کفار کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو پوری تاریخ انسانیت میں سب سے پہلا سیاسی معاہدہ تھا، جس کی وجہ سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی اور ساری قوموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنا حاکم مان لیا۔ ایسا انداز اختیار فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ ووٹنگ کی ضرورت پڑی، صحابہ تو تھے ہی تھے، کفار موجود ہیں، مشرکین اکے دکے موجود ہیں، یہود بھرپور ہیں۔ معاہدہ کیا کہ کوئی کسی پر عدم جارحیت، آپس میں کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، اور باہر سے جو جس پر بھی زیادتی کرنے کے لیے آئے گا سارے مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ عدم جارحیت کا معاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سیاسی کا ایک بہترین واقعہ ہے۔ اسی میں مواخات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کی، مساکین کی، ناداروں کی داد رسی کے لیے کہ جو اب مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بزنس، نہ زمین، نہ گھر، ان کا کیا کیا جائے؟ تو ایک مکی اور ایک مدنی دونوں کو بھائی بنا دیا۔ ہم تو سارے بھائی بھائی ہیں نا، لیکن ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے میں منٹ نہیں لگاتے، اتنے زبردست بھائی بھائی تھے۔ وہاں مواخات یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ
ان کو جن کا بھائی بنایا گیا وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے کا مالدار ترین شخص ہوں. اس وقت وہ مدینے کے مالدار آدمی ہیں یا مالدار لوگوں میں سے ہوں. میرا آدھا مال لے لو. بلکہ انہوں نے تو قربانی کی مثال قائم کر دی. کہا کہ میرے پاس بیویاں ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، جس کو چاہو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر لو. اور میں مدینے کا مالدار آدمی ہوں، جتنا مال ہے آدھا لے لو. ہمارے جیسے ہوتے تو جھولی پلاتے، بیوی تو لیتے نہ لیتے، مال تو ضرور لے لیتے. آدھا گنو نکالو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا بارک اللہ فیک وفی مالک دلونی علی السوق. اللہ تیرے مال عیال میں برکت فرمائے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. بازار کا راستہ دکھایا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہ بازار جس پر یہودیوں کا قبضہ تھا اس بازار کو اسلامی بازار کا رنگ دے دیا. مارکیٹ جس میں یہودیوں کا قبضہ تھا، تسلط تھا، اسلام کی تعلیمات کو وہاں کچھ ایسے طریقے سے نافذ کیا، بزنس کا وہ رنگ اختیار کیا کہ وہ بازار اسلامی بازار کا بہترین نمونہ بن گیا. تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے شادی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر شادی کے آثار دیکھے. دلہے پہ کچھ آثار نظر آتے ہیں یا نہیں؟ دلہا ویسے ہی چمک رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی دلہا ہے. ہمارے یہاں تو کچھ ہار وار اور یہ وہ اور وہ دوسرا سہرا بھی ایک ڈال دیتے ہیں. کسی نے کبھی کہا تھا کہ سہرا دولہے کو اس لیے ڈال دیتے ہیں کیونکہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آتے ہیں نا. سہرا اس لیے دولہے کو ڈال دیتے ہیں تاکہ فرق ہو جائے کہ ان میں سے گھوڑا کون ہے، دولہا کون. ہندوؤں والی رسمیں مسلمانوں میں بڑی معروف، لیکن دلہا بہرحال دلہا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ یہ دلہا ہے، لگتا ہے کہ تم نے شادی کی ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی. کتنے حق مہر پر؟ تو کہا میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا حق مہر میں دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں موجود ہیں. ایک بات جو بطور خاص میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں ہیں. مدینہ کی بات ہے، مدینہ میں ہیں. اور اس وقت شہر کا تصور کیا تھا؟ آج کا کوئی گاؤں لے لیں، کوئی بھی ذرا تھوڑا بڑا گاؤں لے لیں، وہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں موجود ہیں اور شادی آدمی کی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہیں. ہمارے قاضی صاحب ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے، مولوی صاحب خطیب صاحب الگ سے تیوڑی چرائے ہوئے ہوتے، لو شادی کر لی ہمیں بتایا تک نہیں. نبی موجود ہے، شہر میں موجود ہے، صحابیہ شادی کر لی، کوئی پتہ ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اپنے لیے کوئی معیار نہیں بنایا ہوا تھا کہ واقعی وہ پیروں جو آج پیروں نے رنگ لیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسا کچھ نہیں تھا. غرض یہ کہ یہودیوں کے ہاتھوں سے بزنس مسلمانوں نے طریقے سے چھین لیا. آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے طریقے سے یہودیوں نے بزنس چھین لیا. آج بزنس پر کون چھائے ہوئے ہیں؟ کبھی وقت تھا کہ شیر کے مارے ہوئے پر گیدڑ پلتے تھے. تاریخ اسلام نے وہ وقت دیکھا کہ شیر کے مارے ہوئے پر گیدڑ پلتے تھے، اور آج وہ وقت مسلمانوں پر آ رہا ہے کہ گیدڑ کے مارے ہوئے پہ شیر پل رہا ہے. شیر نے پلنا کیا ہے؟ زندگی گزار رہا ہے، مرنے سے پہلے پہلے جو کھا سکتا ہے وہ تو مہیا کر رہا ہے. لیکن کون؟ گیدڑ کیا تھا؟ اسلام نے ہمیں بہترین نظام دیا ہے. ہر وہ اچھا کام جو اچھا ہو سکتا ہے کسی کے لیے، اسلام نے کہا یہ کرو. ہر وہ کام جس کا آج یا کبھی بھی
نقصان دینے کا خطرہ ہے، اسلام نے اس سے روک دیا کہ اس سے قریب نہ جاؤ۔ ہر خیر کی طرف رہنمائی اور ہر شر سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دور رہنے کی تاکید کی ہے، اور ایسی تعلیمات دی ہیں کہ آپ اپنے مال کے ذاتی ملکیت، ایک مسئلہ مال میں ہوتا ہے ذاتی ملکیت، اور ایک ہے حکومت کی ملکیت۔ سوشلزم جو تھا، جو نہ آ پایا الحمدللہ ہمارے ملکوں میں، وہ تھا کہ مال سارے کا سارا حکومت کا ہوگا، تم بس کماؤ اور کھاؤ، بس بیلنس میں تمہارے پاس کچھ نہیں آئے گا۔ اسلام نے اس کو نہ پسند کیا، نہ اسلام میں ہے آپ کمائیے آپ کا مال ہے، اسے بڑھائیے آپ کا مال ہے، اسے گھٹائیے آپ کا مال ہے، اور برکت بھی اسی بزنس میں ہوتی ہے جس میں مال اپنا ذاتی ہو۔ آپ اندازہ کر لیں، اپنے ملک پہ ذرا تھوڑی سی نظر ڈال کے دیکھیں کہ جس کا ذاتی بزنس ہے روز بروز ترقی پر، اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کسی بھی نام کے ادارے ہیں، ان میں ہر سال اتنے بلین خسارہ، ریلوے میں اتنے بلین خسارہ، ہوائی جہاز میں اتنے بلین خسارہ، چونکہ وہ گورنمنٹ کے ہیں، اور اپنا پرسنل کوئی بھی کاروبار دیکھو کوئی خسارہ نہیں۔ اسلام نے ذاتی ملکیت کا بھی ہمیں حق دیا ہے کہ تم اپنی ذاتی ملکیت رکھ سکتے ہو، اور ذاتی کی حیثیت ہی کی وجہ سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اب اتنا بھی ذاتی نہ کر لیں کہ اس میں سے جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی نہ دیں، اور کسی کے مال پر بلا وجہ حملہ کر دینا، کسی کی عزت پر حملہ کر دینا، اسلام نے اس کو سراسر منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبہ میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے سوال کیا، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ، ماہ ذو الحج، مکہ مکرمہ عرفات۔ یہ باتیں پوچھ کر لوگوں سے، اجتماع صحابہ کا 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے، سب سے پوچھنے کے بعد آپ نے فرمایا آج کے بعد فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، تمہارا ایک دوسرے کا مال دوسرے کے لیے حرام ہے، کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، آج کے دن کی، یوم عرفہ کی، آج کے مہینے کی، ذو الحج کی، اس مقام کی، عرفات مکہ مکرمہ کی جو حرمت ہے، اتنی حرمت تمہارے مالوں کی اور عزتوں کی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ زبردستی کسی کا مال نہیں لے سکتے، زبردستی کسی کی عزت کو نہیں اچھال سکتے۔ اپنا مال کماؤ، جائز اور حلال طریقوں سے کماؤ، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اگر مال حلال نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ کل لحم، ہر وہ گوشت جو نبت من سحت، کل لحم، لحم چمڑا، جسم، لحم گوشت تو برحال معروف ہے نا، یہاں جگہ جگہ دکانیں ہیں لحم کی۔ کل لحم نبت من سحت النار اولی بہ، ہر وہ گوشت جو حرام سے پرورش پائے اور بڑھے، النار اولی بہ، جہنم اس کے لیے اولا ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جائز اور حلال طریقوں سے کھائیں، جائز اور حلال طریقوں پر خرچ کریں، دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھیں اور نہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کی کوشش کریں۔ اسلام کی تعلیمات مال کے بارے میں، آبرو کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات ٹھیک ہے نماز اور روزہ کے بارے میں۔ نماز اور روزہ بنیادی چیزیں ہیں، عام طور پر جو گفتگو ہوتی ہے نماز روزہ کے بارے میں، بدبختوں نے یہ الزام بنا لیا
لوگوں کو مخالطہ دہی کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلام ہے کیا، نماز 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 روزہ بس۔ اسلام ہر چیز ہے، اسلام میں ہر چیز ہے۔ دولت کو اللہ رب العزت نے برا نہیں کہا بلکہ زینت کہا۔ قرآن کریم میں الفاظ موجود ہیں نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ کہف کی آیت نمبر 46۔ اولاد اور مال دونوں زینت ہیں دنیا کی۔ مال کو زینت قرار دیا اور پھر ساتھ ہی دوسری جگہ پہ مال کو فتنہ اور امتحان بھی قرار دیا، مال بھی اولاد بھی۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا کہ تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے کچھ لوگ تمہارے دشمن ہیں اور تم نہیں جانتے۔ جو دین سے بہکا دے، حرام پہ لگا دے، ظاہر ہے کہ وہ دشمن ہی ہوا نا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جو بڑا کامل اور مکمل ہے، اور کسی کے مال پر بری نظر رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اگر کوئی زرعی زمین ہے کسی کی، یہی نہیں ہے کہ کیش ہی آپ کھینچیں، زرعی زمین ہے کسی کی اور بری نظر سے اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ زمین جو ہے یہ میں قبضہ گروپ ہے نا، پاکستان میں تو ایک قبضہ گروپ کے نام سے بڑا مشہور گروپ رہا ہے، ابھی بھی میرا خیال ہے شاید ہوگا، یعنی پلاٹ آپ کا قبضہ میرا۔ آپ سعودیہ میں رہتے ہیں، 2-4 پلاٹ ہیں آپ کے، پتہ نہیں کس وقت کس کے نام ہوں گے، کون وہاں بلڈنگ بنا رہا ہوگا۔ یہ قبضہ گروپ ادھر سے چھینا ادھر بیچ دیا، درمیان میں حرام خور رشوت خور موجود ہوتے ہیں، ان سے پیسے لیے ادھر کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی چرب لسان یا تیز زبان والا ہے، وہ مجھ سے غلط فیصلہ لے جاتا ہے، وہ نہیں سمجھ لے کہ میں کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ لیا۔ اور دوسری حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی من ظلم قید شبر من الارض توقہ یوم القیامہ توقہ من 7 اراضین، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے کسی کا پلاٹ، یہ پلاٹ زمین ہی ہے نا، یا زرعی زمین کسی کا کھیت اپنے قبضے میں کر لیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق، ایک نہیں، اوپر سے لے کے نیچے 7ویں زمین تک جتنی جگہ کسی کی لی ہے، اس ساری کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔